دوسرا ایشو ہے ولید صاحب، پرائم منسٹر نے آج کافی فوکس رکھا تقریر کے اندر نواز شریف کے اوپر اور شہباز شریف کے اوپر۔ پرائم منسٹر اداروں کے اوپر انحصار کرتے ہیں نا، خود تو انہیں کسی انڈیویجول کا نام لے کے اس طریقے سے تقریر کرنا مناسب ہے؟ میں آپ سے پہلے پوائنٹ آف ویو اس پہ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے ولید صاحب پوچھ رہا ہوں۔ جی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر کا لیے مناسب ہے کسی کا نام لے کے، کس کا نام لے کے ذرا واضح کر دیں پلیز۔ میں نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شروع دونوں سے کرتے ہیں اور اس کے اوپر ختم کر دیتے ہیں۔ میرے تو خیال میں پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں کچھ براڈر پکچر لانی چاہیے، جوڈیشل ریفارم کی بات کرنی چاہیے، ہم یہ ریفارم لائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی کی ریفارم لائیں۔ جی ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں جی، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، 2-3 جملے مجھے بول لینے دیں، کیونکہ وہ رانا صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ یہ رستہ کھو بیٹھے ہیں، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ جتنا زیادہ جو ہے درد رکھتے ہیں عمران خان صاحب لوگوں کے لیے اپنے دل میں، اور جس طرح کی وہ وعدہ کیا تھا کہ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، آپ وہ احساس پروگرام کے حوالے سے لے لیں، آپ وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے لے لیں، اور آپ وہ جو سماجی تحفظ کے دیگر بہت سے ذیلی پروگرامز ہیں جن کے ذریعے، جس میں آپ کا راشن پروگرام، اور پھر جس طرح سے سینچری میں، ایک صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک بحران آتا ہے، جس طرح ایک وبا ہوتی ہے جو ایک 100 سال پہلے ایک آئی تھی اسپینش فلو، اور اب یہ، اور دنیا بھر میں پاکستان اور اس کی گورننس اور اس کو ہینڈلنگ کے اوپر جو ہے اس کو تعریف کی گئی ہے، اور اس کو پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے۔ وہ تو ایک جگہ ہے اپنا وزیر اعظم کا عہدہ، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں بہت بڑا ہے، آئینی عہدہ ہے، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، سب سے زیادہ پاورفل سویلین عہدہ جو ہے ہمارے آئین میں وہ پرائم منسٹر کا ہی ہے۔ صدر کا تو ایک سیریمونیل عہدہ ہے، اور وہ تو وفاق کی سالمیت کے علامت ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کر دوں کہ وہ پہنچے کہاں تک، کس طرح سے ہیں اس عہدے تک، اور وہ 22-23 سال کی سٹرگل کے بعد جب وہ منتخب ہوئے اور ان کی جماعت دوسری کولیشن پارٹنرز کے ساتھ اکثریت میں جب آئی، وہ کس چیز کے اوپر آئی تھی؟ وہ اسی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جی ان کو جو لوگ مقام کے مجرم ہیں، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی، جنہوں نے پیسے باہر منتقل کیے، جنہوں نے جائیدادیں باہر میں بنائیں، باہر کے ملکوں میں بنائیں، جس کا جواب تک نہیں دیا جاتا، جس کے لیے کبھی قطری خط آتا ہے، کسی لیے کبھی کیلیبری فونٹ آڑے آ جاتا ہے، کبھی 20,000 روپے کے مقصود چپڑاسی کے تنخواہ جو ہے وہ لیتا ہے، جس کا ذکر کیا ہے انہوں نے، اس کے اندر سے 4 ارب روپے جو ہے، 4,000 کروڑ روپے اس میں سے جو ہے پاس تھرو کرتے ہیں اور اس میں لانڈر ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیزیں آپ کے منہ کے آگے ہوئی ہیں اور آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کس طرح اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور کیوں نہ کریں جس کے اوپر ووٹ لے کے آئے ہیں وہ، کہ ستون پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کا، کہ جی ہم نے اس قسم کی بدعنوانی، بے ایمانی، لوٹ مار سے آزاد کرنا ہے اپنے ملک کو، اور یہ کہ طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہوں میں برابر کر کے دکھانا ہے، تو پھر کیوں نہ کریں وہ یہ بات؟ اور وہ تو سمجھتے ہیں وہ یہ رانا صاحب بتائیے، ٹھیک ہے وہ ہو گیا، آپ کے لب و لہجے میں نظریے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہوگا نظریہ ایگزیکٹو کے لیے صرف یہی کام ہے کہ وہ ایگزیکٹو کھڑے ہوں تقریر کرنے کے لیے اور بتائیں کہ مخلوق چپراسی کے کون پیسے کہاں سے ہے، مخلوق چپراسی کو سزا دیں، شہباز شریف کو سزا دیں عدالت۔